کوئی پیر شریعت و سنت کا پابند نہیں ہے نا تو وہ پھر پیر تو نہیں ہو سکتا. جو شریعت میں عمل پیرا نہیں ہو سکتا اور جس نے اپنا حلیہ حضور کے حلیے کے مطابق نہیں بنایا ہوا، جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ اپنے مریدوں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا شریعت اور سنت کے دائی اور پابند حضرت جگر گوشہ بطول اولاد رسول اولاد علی پیر سید شیخ المشائخ حضرت پیر افضال نقشبندی مشہری دعوت برکاتہ العالیہ آپ کی خدمت اقدس میں مائک دینے جا رہا ہوں اور بڑی محبتوں کے ساتھ حضرت آپ کے خطاب کو آپ کے نورانی وجدانی اور علمی معلوم الفاظ کو اپنے سینوں میں بھی سمائیں گے. اور ہر پروگرام میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف تقریر سننا مقصد نہیں ہے، اپنی جھولیوں میں کچھ سمیٹ کے لے جائے کہ کوئی صبح پوچھے کہ رات حضور کی محفل میلاد میں بیٹھے تو کیا حاصل کیا، تو کم از کم 1 گھنٹے یا 45 منٹ کی تقریر میں ایک بار سامنے رکھ کے بتائیں کہ میں حضور کے میلاد سے حضور کی سنتیں سیکھ کے آیا ہوں اور حضور کا حلیہ سن کے آیا ہوں. تو یہ آپ نے اپنی جھولی میں دامن میں رب کے الفاظات کو سمیٹنا ہے. تو آپ کے نعروں کی گونج میں مائک پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت پیر سید افضال شاہ مشہری دعوت برکاتہ العالیہ نعرہ تکبیر. نہیں اس طرح سے یہ نعرے ہوتے ہیں، کوئی نارمل بندہ آ جائے نعت خواہ ہے تو پھر چل جاتا ہے، لیکن نعت خواہ کے معاملے بھی نہیں چلتا کیونکہ اس نے حضور کی شناخت بیان کرنی ہے. لیکن آج حضور کی باتیں حضور کی اولاد کی زبان سے سنیں گے. بابا سے بلند بولنا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضرت کا استقبال کیجئے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا محبوب رب العالمين. سبحان الله. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈھال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. اللہ کی حمد اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ کھربوں دفعہ درود و سلام کے بعد اللہ کے بندوں میں سے ایک کم ترین بندے کی طرف سے، خاکسار کی طرف سے اسٹیج پہ تشریف فرما سید صاحب، علماء اور جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی بارگاہ میں اس فقیر کا عاجزانہ سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام جعفر صادق کو جب کوئی بندہ کہتا اولاد رسول تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، آپ جسم کانپ جاتا، حالانکہ آپ بڑے ہسمکھ تھے اور خوش طبع تھے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس لفظ پہ آپ کا رنگ زرد کیوں ہوتا ہے؟ آپ فرماتے مجھے حیا آتی ہے کہ میدان محشر میں اگر مصطفیٰ کریم پوچھا کہ تو میرا بیٹا ہو کے کیا کیا تو میں کیا بتاؤں گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی بندے نے کہا کہ حضرت عید مبارک. آپ فرمایا کہ میری عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان سلامت لے کے دنیا سے گیا. تو میں فقیر کی عادت نہیں ہے، اور جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسپیکر میں اعلان نہیں کروانے دیتا. سارے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ ہریانہ دا رہن والا ہے تو افضال شندہ نہ ہے. اتنا کافی ہے، اتنے القاب حضرت نے مجھے عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہ مجھے اس سے بہتر کر دے اور میرا ظاہر سے میرا باطن بہت زیادہ بہتر ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے متعلق گفتگو ہے اور فقیر چند ایک چیزیں عرض کرے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں محرم تھا اور بڑا زیادہ ذکر حسین ہوتا رہا. بڑے لوگ ذکر حسین کرتے رہے اور اہل سنت کی جماعت کی مساجد میں گیا. وہاں پہ بھی جا کے مجھے ایک عجیب مسئلہ بنا کہ میں نے جب بھی ان سے سوال کیا کہ بھی سنیوں دسو
امام علی مقام کدوں شہید ہوئے نے جی؟ امام علی مقام کدوں شہید ہوئے نے جی؟ کدوں شہید ہوئے نے؟ کدوں شہید ہوئے نے؟ 10 محرم۔ ہن میں اگر عرض کراں کہ امام حسین تا 10 محرم شہید ہوئے نے تے حضرت امام حسن کدوں شہید ہوئے نے؟ جی ماشاءاللہ۔ یہ جن نے آکھیا ہے میرا دل کرتا ہے انہوں 500 روپیہ دیا دینا، اور 28 سفر ہم نے خاموشی سے گزار دیا۔ اس میں اختلاف بھی ہے، بعض کہتے ہیں کہ 5 ربیع الاول شریف کو ہے، بعض فرماتے ہیں زیادہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں 28 سفر کو ہے۔ محفل میلاد میں بھی ہمارے ہاں ایسا ہی حال ہے۔ میں تھوڑی سی تنقیدی بات کروں گا، اس لیے کہ آپس میں بیٹھے ہیں، ساڑھے جوابی تو کوئی نہیں ہے گا جی، تو پھر اصل وابیوں نے کیوں گلا سنا؟ آپس سے کریے نہ، ساڑھے کو وابی ہے نہ کوئی ریونڈی ہے نہ کوئی اور، آپس سے گل کریے کہ میلاد صرف اس چیز کا نہ ہے کہ چنڈیاں لائیے، بتیاں لائیے، نعرے ماریے، لنگر کھائیے تو بس۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ میلاد ہی نہ دسا کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بکریاں چار رہی ہیں، لیمن دی بکریاں چار رہی ہیں، بھی دسا کرو نبی تلوار لے کے جنگا چ بھی گئے، ان کا نام کوئی نہیں لینا، بس انہیں ہی آکھاں گے حلیمہ میں انہوں نار رکھ لیا تو حلیمہ میں انہوں رال رکھ دے، اور ہاتھ باندھ کے یہ بھی عرض ہے، بڑی عجب بات ہے، بڑی عجب بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن جامی کے رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہوتے ہوئے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کلام ہوتے ہوئے، پیر میر علی شاہ کا رحمۃ اللہ کا کلام ہوتے ہوئے، ہمیں ایسے کلام سنائے جاتے ہیں ہمارے سٹیجوں پہ جو بابے نتھے لکھیا ہوتا ہے تو بابے خیر سنیا ہوتا ہے۔ اگلے دن تو علماء کی موجودگی میں ایک بندہ یہ بھی کہتا رہا کہ اللہ پاک نے تیرے واسطے قرآن پیدا کیتا، تیرے واسطے قرآن پیدا کیتا، تیرے واسطے قرآن پیدا کیتا، تو سارے علماء سر سٹ کے سندے رہے۔ اس لیے خدا را میں یہ حضرت سے گلہ میرا بنتا ہے، میں کروں گا، بندہ جامعہ نظامیہ دے پڑھیا ہوئے تو ان دے سٹیج تے اللہ حضرت دا کلام نہ ہوئے۔ پہلے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے پھر اپنی مرضی سے یہ بڑی عجب بات ہے۔ ہم کس کس کو وضاحتیں کرتے پھریں کہ جناب آکھن نال دے مقصد تھی، آکھن نال دے مقصد تھی، آکھن نال دے مقصد تھی۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک شعر پڑھے، ہمارے علماء بتائیں گے یہ قرآن کریم کی قرآن کی فلانی آیت کی تفسیر ہے اور فلانی حدیث کی شرح ہے۔ کوئی کلام ایسا نہیں ہے جس میں قرآن کریم کی شرح نہ ہو، حدیث قرآن کریم کی تفسیر نہ ہو یا حدیث پاک کی شرح نہ ہو۔ لیکن ہمیں ایسے ایسے کلام سننے پڑتے ہیں کہ سارے رات سوچتے جائیے یار کی سن کے آئے ہیں۔ یہی حالت ہماری قرآن کریم کی ہے۔ جب ہم کلوں سے واپس لوٹتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں اللہ اکبر، وہ بابے نے پڑھا کی سی۔ جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں جناب، شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں، بلڈ پریشر ٹیسٹ کرواتے ہیں، کسی بندے کو پوچھتے کدھر گئے تھے جناب، نظر نہیں آئے، انگلینڈ گیا تھا، کیوں؟ میں کہ جو ٹیسٹ کروا لیے، کوئی مسئلہ سی؟ نہیں ویسے جی چنگا ہوتا ہے۔ آپ کے محلے نے کبھی، اب محلے میں کبھی کسی بندے نے قرآن بھی ٹیسٹ کروایا ہے کہ کرسا میں پڑھتا ہوں ذرا سن لیجئے گا؟ کبھی کسی بندے نے اپنی نماز ٹیسٹ کروائی ہے؟ اور یہاں تو یہ مسئلہ بن گیا، تو یہ مسجد کو بنی ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ حضور مسجد بنی ہوئی کتنے عرصہ ہو گیا جی؟ پرانی، جب پرانی تھی شروع سے 35-40 سال ہو گئے نا، 40 سال ہو گئے مسجد بنی نو۔ اندر کلہ نے کتنے ختم پڑے گئے نے جی؟ 40ویں دے جی،
کدی میراث دا کٹ بھی ہوا ہے؟ حضور کل فرض ہیں؟ نہیں. بخشش کا بہانہ ہے. لو بندے کٹھے ہو جاتے ہیں, کٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں, اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے. نبی اللہ پاک فرمایا کہ 40 بندے کٹھے ہو جائیں, سارے گناہ گار ہوں, وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اللہ ایک کو بخشتا ہے, اس کا صدقہ سب کو معاف فرما دیتا ہے. اجتماع اس لیے کرتے ہیں. لیکن میراث فرض ہے. میراث فرض. ایک مجمع کو بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے میراث کیوں ساتھ دینے؟ مولوی ہاتھ چکے نے. میراث فرض ہے. یہی عجب معاملہ ہے کہ جو نبی کے آنے کی خوشی ہے, لیکن جو نبی لے کے آئے اس کے اپنانے کی خوشی نہیں ہے. ایک بندہ بڑی دور سے آپ کے لیے تحفہ لے کے آئے, بڑی قربانیوں کے ساتھ آپ تک پہنچا ہو, آپ کے محلے کے لیے, گلی کے لیے لڑائی ہو جائے, ایک دو بندے فوت ہو جائیں, بندہ کہے گا ہو اس گلی دے واسطے تا میرا جناب دادا فوت ہویا سی, ایک گلی نو میں خراب نہیں ہون دینا. دین کے لیے تو حسین کا کنبہ بھی لٹ گیا, تو جناب امیر حمزہ بھی نبی کے سامنے ذبح ہو گئے. اور آج حالت یہ ہے کہ ہماری مساجد میں یہ بھی نہیں پتا کہ میراث کس کو کہتے ہیں. میراث فرض ہے, میراث فرض ہے, میراث فرض ہے. نبی لاجپال فرمایا کہ علم میراث پڑھو, علم میراث پڑھاؤ. اللہ کے نبی فرمایا آدھا علم علم میراث ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی زمین پہ ایک بلشت, ایک گٹھ قبضہ کرتا ہے, تو تحت و سرا سے لے کے اتلی زمین تک میدان محشر میں اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. اب اس لیے ہم نے بس قرآن بھی اتنا کو پڑھتے ہیں جب کلہ دے پڑھا جائے. چارے کل پڑھو, اس بعد علمشی پڑھو, اس بعد الف لام میں پڑھو, اس بعد قرآن مجید میں کچھ ہوتا ہے پڑھو, اس بعد درود تاشی پڑھو, دعا مانگ کے تے کر جاؤ. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن کا. اگر ہم نے جو نبی لے کے آئے ہیں اس کو اپنایا ہوتا تو ہمارا ملک مقروض نہ ہوتا. آج مسلمان رسوا نہ ہوتے. ادھر مسلمانوں کے یہاں بم دھماکے ہوتے ہیں, ان کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں, آنکھیں نکل جاتی ہیں, بڑا عجب معاملہ ہوتا ہے. کسی کو کانوں کانوں کوئی خبر نہیں ہوتی. اور اسی ملک میں بابا جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جو جرم کرتے ہیں ان کو سزا دو, جنہوں نے گرجے گھر جلائے ہیں ان کو پکڑو, ان کو سزا دو, لیکن جس نے قرآن کے ورقے شہید کیے ہیں اس کو سزا دے کوئی نہیں. بے شک عیسائیوں کے گھر مسئلہ بنے, وہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں, ہم بھی پاکستان میں دیتے ہیں, ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں, وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. وہ پاکستانی عیسائی ہیں, ہم پاکستانی مسلمان ہیں. تو عیسائیوں کے گھر مسئلہ بنے تو ڈی سی او صاحب وہاں پہ جا کے دفتر بنا لیں, ڈی پی او صاحب وہاں پہ جا کے دفتر بنا لیں, وزیر اعظم صاحب ان کے گھر جائیں, ایک بندے نو 20 لاکھ روپیہ دیتا جائے کہ تیرے جناب گھر دے بوئے تے روڑا بجا سی تینوں 20 لاکھ روپیہ, تیرے لماری ٹوٹی تینوں 20 لاکھ روپیہ. مسلمان اتنے بم دھماکوں میں شہید ہوئے ہیں, کبھی بھی کسی گھر کو گیا ہے؟ اگر ہم نے قرآن کو پکڑا ہوتا تو آج ہمارے ملک میں یہ درنگیاں نہ ہوتی. میلاد پاک میں بھی ایسا مسئلہ ہے, ہم بچے اکٹھے کرتے ہیں, بزرگ اکٹھے کرتے ہیں, پھر لنگر سے لڑائی کرنے ہیں, پھر ایک دوسرے سے بوجھے پاڑ کے گھر چلے جانے. مولود کیا ہے؟ ہم یہ شرک کا رد کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں, ہمارے نبی آئے ہیں, اور صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے. صحابہ بتاتے کہ نبی کے آنے سے پہلے ہماری حالت کیا تھی, اس کے بعد ہماری حالت کیا ہو گئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو
عرب جو تھے وہ جوان اپنی ماں کو بازار میں جا کے بیچ دیتا تھا. جب نبی لاجپال تشریف نہیں لائے تھے تو پھر لوگ جوئے میں اپنے باپ کو ہرا دیتے تھے. جب نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو خواتین کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا جاتا کہ جیسے جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ تو لوگ اپنی بیوی کو کسی بندے کے پاس اس لیے بھیج دیتے کہ تو کسی سردار نال زنا کر تیرے چ منڈا امیدہ جمے گا. ہمارے ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر کوئی کسی بچی پیدا ہوتی تو وہ بڑے درخت کے مڈ کے ساتھ وہاں پہ رکھ دیتا کہ جناب جے تا کوئی بڑا جانور لے گا تو پھر دوبارہ منڈا جمے گا, نہیں تو پھر چھوٹا جانور لے گا کھوڑی جمے گی. آج بھی پاکستان میں تھر پارکر کے علاقے میں اگر کسی کے یہاں تیسری بچی پیدا ہو جائے ذبح کر دی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ بیٹی عطا فرمائے, بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوش ہو, اللہ 7 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے. اور اللہ کے نبی ارشاد فرمایا جس کو اللہ پاک 3 بیٹیاں عطا فرمائے یا 2 بیٹیاں عطا فرمائے تو اس کی نیک تربیت کرے تو پھر اس کی شادی کرے. اللہ کے نبی ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں محمد کے ساتھ اس طرح جڑ جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یہ میلاد نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو کہا جناب اسی میلاد دیکھ دینی ہے تو حضور چنڈیاں بھی اسی حصہ پاؤنا ہے تو 8 دن بعد بچی پیدا ہو جائے تو بندہ رون لگ پائے. گلی ملوں سے رات روڑ کے آواز آئے کیا ہوا, انہیں کہ تیجم پہ ہے. یہ میلاد والے نبی کا طریقہ نہیں ہے. میلاد والے کا نبی کا طریقہ یہ ہے, نبی فرمایا کہ جب بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے. میلاد والے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی گھر آ جائیں اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اور چل کے جائیں, اور بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ چومتی اور باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے, اس جگہ پہ آگے بٹھاتے جہاں پہ خود بیٹھے ہوتے تھے. میلاد والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں بندے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا, سخت زمین پہ چلا, پاؤں جل رہے تھے, حج کروایا, طواف کیا, صفا مروہ پہ لے کے گیا, اللہ کے نبی میدان عرفات میں لے گیا, میدان مزدلفہ میں لے گیا, بڑی ٹکا کے گرمی, اور میری ماں کمزور تھی, میں نے کندھوں پہ اٹھایا. وہ فیس بک کا دور نہیں تھا, تصویروں کا دور نہیں تھا, وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنا حج کروا کے ماں کو گھر چھوڑ آیا ہوں, اے اللہ کے نبی کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میلاد والے نبی فرمایا جب تو پیدا ہوا تیری ماں کو جو دردیں ہوئیں تو نے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا. آج کا جوان جھنڈیاں لگاتا ہے, یہ غیروں کے لیے بات نہیں, آپس کی بات ہے. کر لی آپس نہیں گلنا, ناراض تو نہیں ہوتے پہ یہ نہ ہو پاؤں سامنے بلاؤ ہی نہ تو نواں کم بن جائے تو پھر وہی گلاں ہوندیاں رہن, تو وہی معاملات ہوندے رہے. آج کا جوان بڑی شوق سے جھنڈیاں لگاتا ہے, اور گھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے دوائی لا دے, بیٹا کہتا ہے اماں ٹائم نہیں ہے گا. میلاد والے نبی کیا کہتے ہیں؟ میلاد والے نبی مسجد نبوی میں آئے, صحابہ تشریف فرما حاضر ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر دیکھے, خوش ہو گئے, فرمایا کہ کاش آج میں محمد کی ماں ہوتی تو میں دکھاتا کہ اماں دیکھ تیرے بیٹے کو اللہ نے کتنا رنگ لگائے, کتنا فضل فرمایا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوتا، آخری رکعت ہوتی، میری آواز دی یا محمد، تو میں یہ نہ کہتا کہ نماز مکمل کر لوں، میں نماز اسی وقت توڑ دیتا اور کہتا کہ لبیک یا امی، اے امی جی میں حاضر ہوں۔ میلاد والا نبی فرماتے ہیں کہ جب ہمسایوں کے حقوق اتنے زیادہ مجھے بتائے گئے تو مجھے یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ میراث میں یہ شامل نہ ہو جائیں۔ اور میلاد والے نبی جو ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ سفید بڑے بندے کا کیا درجہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جو بڑے کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ سب سے بڑا جو میزان کے اوپر وزنی عمل ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا، حسن اخلاق ہوگا۔ اب عرب کی حالت یہ تھی، ملک کے لوگوں کی حالت یہ تھی، آج بڑی موم بتیاں والی بیبیاں جلوس نکالتی ہیں، عورتوں دے حقوق، عورتوں دے حقوق، عورتوں دے حقوق۔ اور یورپ میں حقوق یہ ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اور حقوق یہ ہیں کہ جب وہ ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو بچے کان سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کو فون کر دیا جاتا ہے کہ اماں بوڑھی ہوگی، انہیں لے جاؤ۔ غالباً ایک شہر کا نام، انگلینڈ کا شہر ہے، اس شہر میں میں گیا تو بڑا سادہ سا نام تھا، بہرحال میں اس شہر میں گیا تو بڑے ڈبل سٹوری مکان تھے، ایک سنگل سٹوری شروع ہو گیا۔ تو میں نے لڑکے سے پوچھا کہ یار یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے مکان ہیں، یہ کیا ہیں؟ اس نے کہا جی یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اولڈ ہاؤس ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ وہاں پہ چھوٹی سی بنی سی وارڈ سی، وہاں پہ ایک مائی، بڑی خوبصورت مائی، 80 سال کے سال عمر ہونی ہے، بوڑھی سی وہ کھڑی جیسے نانیاں دادیاں ہوتی ہیں۔ اب میں پنجاب کا رہنے والا بندہ، جب پاس سے گاڑی گزری تو میں دادی نو اس حساب نال آکھیا، میں کہا کی حال ہے جی؟ اب ایسے دا کیا، اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر لیے، میں بھی کر لیے، ایسے ایسے کیا، ایسے ایسے کر، وہ بیچاری کرتی رہی۔ اب میں شیشے سے دیکھ رہا ہوں، ہاتھ ایسے کر رہا ہوں، میں ساتھ لڑکا وان تھا، اس کو کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا سرکار آپ نے اس کو بڑی شفقت سے ایسے کیا ہے، ان کو کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا۔ یہ بیچاری ترسنی ہے، کوئی بندہ ہم سے بات کرے۔ ایک بندے کو کہانی سنانے کے لیے آتا ہے روزانہ، وہ کاپی پکڑتا ہے، پڑھ کے سنا کے چلا جاتا ہے۔ اور میلاد والے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے ساتھ جنت ہے۔ بندے نے کیا یا رسول اللہ وڈا گناہ کیتا ہے، یہ نہیں بتایا گناہ کیا کیا، وڈا گناہ کیتا ہے۔ اللہ نبی فرمایا ماں ہی ہے جا انہوں راضی کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں ماں تو نہیں ہے، فرمایا ماسی ہی ہے، نہیں ماسی، فرمایا ماسی راضی کر، اللہ تو گناہ معاف کر دے گا۔ میلاد والے نبی تو ماسی کا بھی احترام بتاتے ہیں۔ اور یہ کیسا میلاد ہے کہ بندہ قطع رحمی کرے۔ بیلیو قطع رحمی سنی ہے کنوں سادے جے، پتہ ہے کنوں سادے جے؟ جی تعلق توڑنا قریبی رشتہ دار نال، رحم والے رشتہ داراں نال، ماسیاں نال، چاچا بابیاں نال، انہاں لوکاں نال تعلق توڑ دینا، اینوں قطع رحمی سادے نے۔ جویں شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، جوا کھیڈنا گناہ ہے، ایویں قطع رحمی بھی گناہ ہے۔ چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے۔ ابو ہریرہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار میرا چنگا سلوک نہیں کر دے، فرمایا وہ نہیں نہ کر دے، تو کر۔ اے نہیں گا
کہ تیرا بھرا تیرے گھر دودھ بھیجے تو تم بھی بھیجیں، سواد تا دے نہ بھیجے تو تم بھیجیں. یہ صلہ رحمی ہے. اور صلہ رحم کی متعلق میں بات کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اور یہ صلہ رحم اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جس نے قطع رحمی کی میں اس سے قطع تعلق ہو گیا، اور جس نے صلہ رحمی کی، جس نے رشتے جوڑے میں اس کے ساتھ جڑ گیا. سبحان اللہ. حضور اس طرح ہی ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی بڑا نیک تھا، صالح تھا. موضوع میں نے اپنی طرف آنا ہے، ویسے تو انہیں گلاں سنا پیا ہوں تے یہ تھوڑا ذوق شوق ہے. رات ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا ہوں، ساری محفل لوگ گلاں کرتے رہے کہ ادھر کرتا سی، کدھر کرتا سی، کدھر کرتا سی، ایک ادھر کرتا سی. میں تو ویک دونوں حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ تسی بڑے ذوق نال گل سنتے پے جے. تکبیر. حیدری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہاں. اور پھر ایک اور گل سی کہ ایک بابا اٹھتا سی، وہ تینوں چوں بچوں کٹ کے چپ کرے مولوی بولتا پیا. تو وہاں پہ میں تقریر کر کے آیا ہوں. تو آپ تو ماشاءاللہ بڑے ذوق سے سن رہے ہو. پھر میرے جیسے بندے کے خشک جیسی تقریر میں کرتا ہوں تو آپ کا سننا تو کمال کی بات ہے. میں ماشاءاللہ 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 آپ کی تقریر سننے پہ سبحان اللہ. اور میں یہ نہیں عرض کرتا کہ آپ میرے لیے داد دیں، آپ سبحان اللہ کہیں، بس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کہ اگر ایک میری وجہ سے اج جا کے گھر کوئی ماں دے پیر چوم لے تو سمجھے میرا کام بن گیا. میں داد نہیں لوں گا، بالکل آپ بالکل بے فکر ہوئیں. بس اگر کوئی بندہ باپ کے ہاتھ چوم لے سمجھو کام بن گیا. میں آپ کو میلاد والے نبی کی ایک اور بات سنا کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے جہاد سے. رستے میں کچھ لوگوں نے شرارتیں کی. اللہ کے نبی فرمایا ان کو پکڑو. وہ قبیلے کو پکڑ لیا گیا. کچھ دوڑ گئے، کچھ بندے قابو آ گئے، ان کا مال صحابہ پکڑ کے لے آئے. اللہ کے نبی اپنے خیمے میں تشریف فرمائے. ایک عورت گاؤں کے رہنے والی ہے، بکریاں چارنے والی ہے. اس نے کہا اے جوانوں، اے سونےو صحابہ، جڑے تواڈے سردار ہیں نا، جڑے صاحب نے، جڑے بادشاہ نے، جڑے محمد عربی نے، وہ میرے بھرا نے، مینوں انہاں کو لے چلو. صحابہ نے کہا بی بی ساڈے نبی دی کوئی بہن رل کے نہیں جمی نہ، تو کوئی بھرا ہے، آپ کلے ہی نے. آپ نو اللہ پاک نے جویں آپ یکتا ہے اویں نبی نو یکتا بنایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بہن بھرا آپ دے نال نہیں ہونا کہ میرے لے کر چلو. آج ہم دیکھتے ہیں کتنی بچیاں ہاتھ میں درخواستیں لے کے لائن میں کھڑی ہوتی ہیں. کتنے بزرگ عدالتوں میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، دفتروں کے سامنے گر جاتے ہیں. وہ کتنے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے باہر کھڑے ہو کے ترس رہے ہوتے ہیں. اور کئی لوگوں کو پیشاب والی نالیاں لگی ہوتی ہیں، وہ بیچارے کھینچ کے کھڑے ہوتے لائن میں کھڑے. لیکن وہ دربار اور دربار ہے، یہ دربار اور دربار ہے. اس بی بی نے کہا کہ میں آپ کے صاحب کی مشیرہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اس میں ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میں آپ کے صاحب کی مشیرہ ہوں. نبی میں تو کوئی مشیرہ نہیں ہے. اچھا بلاؤ. وہ حاضر ہو گئی. اس نے آ کے کہا کہ اب اے عرب کے سردار، اے خوبصورت انسان، اے محبتوں والے، اے پیار والے، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مشیرہ ہوں. نبی محمد تو آپ کون ہیں؟ عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہوں. آپ کو یاد ہے بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آج کا کوئی بندہ ہوتا وہ کہتا اچھا اچھا بھائی نو بہو تھے، ان کو جناب کو رکشے کا کرایہ دیو، جناب 20 روپیہ دیو. آج کا بندہ ہوتا ٹھیک ہے پھر آئی میں پھر آئی، آج میں مصروف ہاں. لیکن وہ ہستی تھے
جن کے متعلق فرمایا گیا وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوبہ کوئی بھی سائل آیا تو عطا ہی فرمانا ہے، تو عطا فرمانا ہے، تو سائل کو خالی لٹانا نہیں ہے گا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا۔ اور میں شیما ہوں، کن بچپن کی نشانیاں بتائیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اپنی چادر اتاری، زمین پہ بچھا دی، یہ چادر ہے اور مصطفیٰ کریم کی چادر ہے۔ میں میری بہن ان اتے بہو، اتھے بیٹھو۔ ان کے کپڑے کیسے ہوں گے، ان کی حالت کیسی ہوگی، لیکن جب لفظ مشیرہ آیا تو مصطفیٰ کریم نے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا کہ میری ہمشیرہ بتا تیرا بھائی محمد تیرے لیے کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہوگی ہمارے قبیلے والوں سے، انہیں معاف کر دیا جائے، مال معاف کر دیا جائے، لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا صحابہ یہ میری بہن ہے، مجھ سے خالی نہیں لٹائی جاتی۔ یہ کیسا میلاد ہے کہ بندہ بہنوں سے دشمنی رکھے، ان سے کہے جناب ہمارا تیرا تعلق ختم ہو گیا۔ تو میلاد والے کو چاہیے، میلاد منانے والے کو چاہیے کہ میلاد والے نبی کو پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ماں کا کیا رتبہ ہے۔ میں فقیر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بڑیاں نعمتیں دی، سب سے بڑی نعمت جو دی ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اس لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، جو نبی لے کے آئے اس پہ عمل کرنا اصل میلاد ہے، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، اور نبی کا آنا کو عام آنا نہیں ہے۔ نبی تو وہ آئے ہیں جس دن آپ تشریف لے کے آئے اس رات اللہ پاک نے کسی گھر بیٹی نہیں بھیجی کہ مت کوئی بندہ پریشان ہوئے۔ آج میرے محبوب نے آن دینے سارے خوش ہو جائیں۔ وہ نبی آئے تو ایک دوسرے کو پرندوں نے ہواؤں نے مبارکیں دی، وہ نبی آئے تو جھنڈے لہرائے گئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں بڑی غریبنی سا بھوک دی وجہ تو میرے پستانہ دودھ نہیں سی، پتر میرا لسدا رہندا سی۔ محمد عربی آئے تو پھر ان کے فرماتی ہیں کہ میرے پستانوں میں اتنا دودھ آ گیا میرے بیٹے نے بھی رج کے پیا اور آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور میرا بیٹا اس رات ساری رات پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے سویا۔ ہماری اونٹنی کا دودھ بالکل تھوڑا سا ہوتا تھا، سرکار نے قبول فرمایا مجھے، میں اٹھا کے باہر نکلی، اونٹنی نے دودھ جڑا تھن سا دودھ نہ پری سکے، تو میں بھی رج کے پیتا، میرے بندے بھی رج پیتا، تو اس رات اسی بھی دو میں بڑے رج کے سوتے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے آ رہی تھی، اللہ اکبر، تو قافلے والے رک جاتے اور کہتے حلیمہ ایڈی ماٹھی سواری غلطی کی تھی تم لا کے آیا، انہوں ٹور سو ماتی جب جانے لگی تو پھر میری سواری شاں کر کے گزر گئی جی۔ اور پھر کہتے ہیں حلیمہ ٹھہر جا، سانو تو نار لے لا، تے سواری بدل لی ہو۔ میں نے کہا نہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدل لیا ہے۔ اور زمین و آسمان چمک اٹھے۔ یہ جو فیضان ہے آج امت کیا کیا نہیں کر رہی، جو شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی، یہ نبی کے میلاد کا صدقہ ہے، اور جتنا رزق مل رہا ہے یہ نبی کے میلاد کا صدقہ ہے۔ آخر میں فقیر چند ایک اعلان کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے تعاون فرمائیں گے اس معاملے میں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ بھئی نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ 11ویں والا پیر آندا ہے کہ بے نمازی جڑا بندہ ہے ان دا جنازہ نہ پڑھو۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد آپ فرماتے ہیں بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھے۔ 11ویں والا پیر فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستانوں میں دفن نہ کریں۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کتا سویرے منہ لپیٹ کے پہنتا ہے یا اللہ بے نمازی متھے نہ لگ جائے۔ وہ تفسیر مظہری ہے نکال نہیں ذرا، صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ بعض امام فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے۔ بعض فرماتے ہیں قتل تو نہ کیا جائے، قید میں ڈالا جائے۔ یار
مہینے دا 11,000 روپیہ تنخواہ دینے والا بندہ بلائے او منڈیا، بندہ کہ جی آیا جی، تو پورا کچھ ماں باپ دینے والا، زندگی دینے والا، آنکھیں دینے والا. ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے بڑا غریب ہوں، میں ایگریکلچر یونیورسٹی کے سامنے چوکیدارہ کرتا ہوں. میں نے کہا جی تو اتنا غریب ہے، اگر پوری یونیورسٹی کو تجھے دے، بس 82 مربع تیرے نہ کر دے، تو ایک آنکھ سجی آنکھ دیویں گا؟ آندھا نہیں. میں پھر اللہ نے کنیاں دیتی ہیں؟ 2. اللہ نے پیسے لیے؟ نہیں. میں پھر اللہ تو اسے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تسی کی کام کر دو جناب؟ جی بیٹا دوائیاں فیکٹری. کی فیکٹری کا نام ہے؟ اچھا بڑا اوکھا نام ہے، تو نہیں ہونا ہے گا. تو بلیا وہ دوائی جی کمپنی ان کی قیمت کنی کو ہونی ہے؟ اچھا چلے جان. جی کمپنی ہے خالی کیپسول بنا. اچھا چلو کوئی بندہ پتر تینوں آخیا سی تینوں 30 کروڑ روپیہ دینے تو سجی اکھ دے دے، سودا کریں گا؟ 40 کروڑ ہے. اللہ نے کنی اکھا دیتی نے؟ پیسے لے انہوں نے. اللہ بیٹھو. کلا اکھاں دی گل نہیں، پیر تو لے کے سر تک. ساڑھے پنڈ ایک چودھری سوں دے وال ڈگ پے، وہ بچارا نے سی میری 4 کلے پوئیں ساری کو لے میرے وال ہو پے. اللہ اکبر. لاہور میں ہم کھانا کھا رہے تھے، ایک بندے سے میں نے کہا جناب چول پا دیو. انہیں میرے منہ میں ویکھیا، چپ کر گیا. میں پھر آکھا چول پا دے، پھر منہ میں چپ کر گیا. تیسری دفعہ میں آکھا یار تیری مہربانی چاول پانے، میں دور آنی تھے میں بھی پا لیندا. انہیں اپنا ہاتھ کیتا، انہیں کہا میرا انگوٹھا نہیں ہے گا، تو چمچہ پکڑا نہیں جاتا. اگر میں اس طرح پکڑنا ہوا تو اس کا کرنا ہوا. میں آخیا اللہ یہ ناخن نعمت نے، یہ ناخن اندر ایک نمک پہندا وہ نعمت نے، یہ ناخن دے اتے یہ پورے اتے جڑیاں لکیراں نے یہ نعمت نے. آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت آخری بندے تک یہ لکیراں ایک دوجے نال نہیں ملدیاں. اکھاں دے جڑے وہ ایئرپورٹاں تساں ویکھو اکھاں دے ایکسرے نے وہ دوجے نال نہیں ملدیاں. اللہ نے نعمتاں نے یار، اللہ نے انی نعمت دیتیاں ہونا تو اللہ دے گھر چ آواز آئے آ جو مسجد کی طرف، اللہ تو بندہ نہ جائے. کتنی وڈی نا شکریہ. حضرت عبداللہ ابن مکتوم عرض کرتے ہیں سونے میرے اکھاں نہیں گیا، مینوں مسجد جانے ٹھڈے لگتے ہیں، مینوں اجازت میں گھر نماز پڑھنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر فرمایا عبداللہ کیا تیرے گھر اذان دی آواز آندی ہے؟ عرض کی آندی ہے. فرمایا کہ تینوں اجازت نہیں ہے گی نماز مسجد جا کے پڑھنی. یار عجب گل ہے، محفل واسطے مسجد بھری جائے تے فجر دی جماعت ایک صف بھی نہ ہوئے. ایک ایسا ملاد ہے، ایک ایسا ملاد ہے کہ اسی فجر دی نماز لینا آئیے. اللہ اکبر. پہلا اعلان ہے کہ ویلیو نماز پڑھنی انشاءاللہ. دوسرا اعلان ہے کہ جدوں کوئی بندہ فوت ہو جائے گھر آ کے سب تو پہلے میراث تقسیم کیتی جائے، حق داراں دا حق دیتا جائے. اسی ویکھیا ہے پیو بڈھا ہو جاندہ ہے، پیو بڈھا ہو جاندہ ہے تے بچے ان کو سارا کچھ لے لیندے نے. یہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتا. ایک جوان نے فرمایا تو تے تیرا سارا مال تیرے پیو دا ہے. باپ جنی دیر زندہ ہے مالک باپ ہے. ساڈے لوگ کی بچے شادی کرواندے ابا جی مینوں وکھرا کرو، دوجا مینوں وکھرا کرو، تیجا مینوں وکھرا کرو.
باپ کو اتنے پیسے بھی نہیں ہوندے کہ بیچارہ دوائی لے لوے. جنی دیر تک باپ زندہ ہے باپ مالک ہے. اج تسی خیال کرو گے بلکہ تہاڈی اولاد تہاڈا خیال کرے گی. باپ دا حصہ باپ نو دتا جائے, ماں دا حصہ ماں نو دتا جائے, بھیناں دا حصہ بھیناں نو دتا جائے, بھراواں دا حصہ بھراواں نو دتا جائے. یہ یوسیکم اللہ رکوع ہے, سورۃ النساء ہے, دوجا رکوع ہے. مکمل طور تے اللہ فرماندا ہے میں منڈا پائیاں نے اپنی مخلوق واسطے اندر کوئی تبدیلی کر سکدا نہیں ہے. فیصل آباد اندر 4 بندے نے, 4 دیا کوٹھیاں نے, 4 دے گھراں دے اگے گڈیاں کھلوتیاں نے تے ماں لوکاں دے گھر برتن صاف کر دی. وجہ ہے کہ جدوں باپ فوت ہویا بھراواں آپس وچ ونڈ لیا, ماں نوں حصہ نہیں دتا. جدوں بندہ فوت ہو جائے تے میراث فرض ہے, لازم ہے, ضروری ہے. اعلان کنے ہو گئے جی؟ 2 ہو گئے. تیسرا اعلان ہے کہ جڑا بندہ دین دا علم پڑھدا مر جائے گا, قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ جس انداز نال حاضر ہوئے گا, ان دے تے نبیاں دے درمیان فرق صرف درجہ نبوت دا ہوئے گا. آپ بھی دین پڑھو تسی جس عمر دے جے. مولا علی شیخ خدا کو ایک بندہ گیا, بڈھا سی. اب میں بابا جی کو پڑھے جے کہ نہیں, میں پڑھیا کرو نہیں, میں شرم ہوندی, اس عمر ہی پڑھاں گا. فرمایا کہ جی جہالت تو شرم نہیں جی کرتے تو علم تو کیوں شرم کرتے تھے. تواڈے تھے تواڈے علاقے دے اندر تسی ویکھے بڈھے بڈھے بابے کھوتی ریڑھی چلاؤندے ہوندے نے, شرم کردے نے؟ بڈھا بابا ریڑھی لائی پھردا شرم کردے؟ بڈھے بڈھے بندے تاش کھیڈدے نے, شرم کردے نے؟ تو یا جی بڈھا بندہ ہاتھے قاعدہ پھڑ کے پڑھدا ہوے الف با تا سا تو شرم والی گل کیڑی؟ جی پڑھدا ہوے جناب وضو دے 4 فرض نے, نماز جنازہ 2 فرض نے, نماز جتنے فرض نے, فلانا مسئلہ اس طرح ہے, فلانا مسئلہ ہے, ان دی شرم والی گل کیڑی؟ ایک بڈھا بندہ بڈھا ضعیف ہوندا ہے, او نائی کول جاندا ہے تھلے, او زبان دے تھونیاں دے دے کے انج کہدا ایتھوں بھی ایتھوں داڑھی وڈ, ایتھوں داڑھی وڈ, او داڑھی بناوندا شرم کردا ہے؟ علم تو کہدا شرم. اپنے بچوں میں دین دا علم پڑھاؤ, آپ بھی پڑھو, اور جن دا پتر دین دا علم پڑھے گا انہوں دنیا کی عزت ملے دی, آخرت کی عزت ملے. ہن دین دی برکت ہے, تسی مینوں جناب گڈی تے اوتھے لے کے آئے جے, پتہ نہیں کنے کو میرے گل چ ہاتھ پائے نے, کنے کو لوکاں نے میرے ہاتھ چومے نے. او میں فقیر اگر دین نہ پڑھیا ہوندا تے میں جتیاں دی جگہ بیٹھا ہوندا. یہ دین دی برکت تساں میرے سٹیج تے بنایا ہے, یہ دین دی برکت ہے. تو جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے, بیٹھے نے 2 جگ دی خبر رکھ دے. میں زیادہ لمبی گل نہیں کردا, میں تھانوں دساں کہ دین دے برکتاں کنیاں نے. اس واسطے اپنے بچیاں چوں سارے بچوں کو پڑھاؤ, دوجیاں پڑھن کرن, لیکن دین دا لازمی پڑھن. انشاءاللہ دنیا تے بھی کامیاب ہیں, آخرت تے بھی کامیاب ہیں. اور اعلان آگے چوکھا, ایک یونیورسٹی نے تصویراں آئیاں نے, 7000 بچیاں ننگیاں ہوئیاں نے. او ایک جڑا تفتیش کرنے والا بندہ سی, میرا قریبی سی, میں کہ انہوں بندے پھڑ کے لتر چتر مارو آ, انہیں ان کا قصور ہی کوئی نہیں. اگلا انہیں گل کی تھی, بس زبان نہیں زیب دیں دی. تی قرآن پڑھے گی, تی محمد عربی کا چہرہ پڑھے گی, تی حضرت علیمہ سعدیہ پڑھے گی, حضرت خدیجہ کبریٰ پڑھے گی, اما عائشہ صدیقہ پڑھے گی, سیدہ فاطمہ پڑھے گی. تو پھر وہ تی جڑی ہے وہ بے حیائی نہیں آئے گی, اس واسطے کہ نور پڑھے گی. اس واسطے اپنی تیاں نو پڑھاؤ. اعلان کنے ہو گئے جی؟ اعلان کنے ہو گئے جی؟ جی ماشاءاللہ, صدقے جاواں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں لگتا ہے کہ بزرگ سنتے نہیں, پھر بھی پتہ ہے کہ نبی دی گلاں ہوندیاں پیاں. میں انہاں دے قدماں تو قربان جاواں. واہ واہ واہ. آخری اعلان جڑا ہے وہ ویلیو جس حضرت صاحب نے کیتا, پیر دا کم تویز کڈنا نہیں ہے گا.
پیر دا کم جڑا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جن پجا دے. پیر دا کم نہیں کہ وہ دعا کرے تو منڈا باہر چلا جائے. پیر دا کم میں دل جو غیر دی محبت کٹ کے تو عشق رسول عطا کرے. اس واسطے اس مرشد کو جاؤ جن دے کول بیٹھیاں تھوڑے دل چ عشق رسول پیدا ہوئے, نبی دی محبت پیدا ہوئے. اگر بڑا ولی کامل ہے, بڑا ولی کامل ہے, ان دی بےادبی نہ کرو, ان دی بےادبی نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ میں اتنے گیا میں نہ ان بےادبی نہ کرو. اس اللہ دے ولی کول جاؤ جتھے جا کے تانوں دین دی محبت پیدا ہوئے, تانوں نبی کے ساتھ محبت پیدا ہوئے. جی تو جنہوں دین دی محبت مل گئی انہوں دو جہاناں دی محبت مل گئی. یہ فقیر نے تھوڑا بڑا ٹائم لے لیا. اللہ پاک تو نے اس دا اجر عطا فرمائے, صلہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ فی الدارین, جزاکم اللہ احسن الجزا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اچھا کامیاب آپ تشریف رکھیں جو بھی کونے پہ کھڑے ہیں. اسلامیہ مثالی تک, اسلامیہ مثالی تک سارے بچے بیٹھے تشریف رکھیں. بات سنی حضرت کے آپ نے الفاظات سنے اور حدیث سنی اور آپ کے ارشادات جو ہم لوگوں کے لیے انہوں نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. وہاں حضرت کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے نکل گئے الفاظ, اور انشاءاللہ چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے بابے تک ہر شخص اس پر عمل کی کوشش کرے گا انشاءاللہ. اور حضرت کی باتیں سن کے میرا پہلے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مشورہ بھی تھا کہ یہ ہمارے نیو جلال پورہ کا حضرت مرکز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم کو عام کیا جائے. اور جس طرح مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھنے والے روضۃ الجنہ میں جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ صحابہ صفہ کے چبوترے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ جامعۃ الصفہ یونیورسٹی ہے, یہاں پہ حضور کے صحابہ بیٹھتے تھے اور حضور دین پڑھاتے تھے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ حضور علیہ السلام کا دین پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ادارہ قائم کیا جائے گی. تو اہل علاقہ اس میں تمام جو ہے اس اعلان کو سننے کے بعد وہ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں نہیں سارے. آپ حضرت کی اس بات پر بھی انشاءاللہ حضور آنے والے سال میں آپ جب تشریف لائیں گے تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ ایک ادارے کے اندر تشریف فرماؤ گے انشاءاللہ. جس طرح بڑی محبتوں سے آپ نے الفاظات سنے, ارشادات سنے اور حضرت بڑا خوش ہوئے, طبیعت خوش ہوئی, تو اس طرح آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ حضرت خوش ہو جائیں گے اور آپ لوگ نام سے واسطے ہوئے رخصت ہوں گے. 24 تاریخ 24 نومبر کلے کا کوٹ وہاں پہ حضرت والا شاہ تشریف لا رہے ہیں. تو تمام احباب وہاں پہ بھی اسی طرح ذوق در ذوق شرکت فرمائے اور ثواب دارین حاصل کریں. اب آپ سے جو ریکویسٹ ہے, پہلی بات تو یہ ہے آپ نے حضرت کا دیدار بھی کیا, علماء بھی ہے, عالم بھی ہے, حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, تو دیدار پر ثواب بھی ہوا اور پھر مرشد کامل بھی ہے, دیدار ہو گیا. اب حضرت والا شاہ جب رخصت ہو گیا تو کل کی طرح بدمزگی ہم نے پیدا نہیں کرنی انشاءاللہ دی. بڑے عالی شان طریقے سے ہم نے رخصت کرنا ہے. آپ لوگوں نے راستہ دینا ہے, سلام پڑھا جائے گا اور صف در صف آپ نے بیٹھنا ہے, لنگر آپ تک پہنچے گا. یہی بات حضرت والا شاہ نے فرمائی ہے کہ آج بھی لنگر کے لیے لڑائی ہوتی ہے تو وہ ہم نے نہیں کرنی. پہلی بات جو آپ نے فرمائی اسی پر ہم آج ہی عمل کریں گے انشاءاللہ.
تو ہر روز یہ بات کی جاتی ہے، بڑے عالیشان طریقے سے آپ تک خادم آپ کے پہنچیں گے، لنگر پیش کریں گے، جوتیاں آپ نے بڑے معذب انداز سے اپنی رسید کرنی ہے، اپنے خادموں سے آپ کی بائک سے گاڑیاں جو ہے وہ خادم آپ کو نکال کے دیں گے، تو آپ نے بدمزگی پیدا نہیں کرنی۔ ہم سلام پڑھیں گے دو شعر اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی، لنگر پاک تقسیم کیا جائے گا۔ کل انشاءاللہ عز و جل ہماری مسجد کے اندر خطیب اہل سنت حضرت علامہ درویش اہل سنت رائے گنج سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے اور عالم جلیل فاضل نبی ہے، اور یہ مدرس بھی ہیں حضرت علامہ مولانا نظر حسین سعیدی صاحب رحمت برکات مولالیہ کو تشریف لائیں گے۔ آپ آباد میں تشریف لانا ہے اور اپنے وقت پر انشاءاللہ محفل پاک کا اختتام کر دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سلام پڑھا جائے گا، سلام کے لیے تمام آپ کھڑے ہو جائیں، درمیان سے انتظامیہ پھٹیاں اٹھا لیں، اور جب آپ نے بیٹھنا ہے تو بڑے مہذب طریقے سے بیٹھ جائیں۔